بلا شبہ ہمارے اندر تفرقے موجود ہیں، فرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے اور فرقہ واریت ہے، لیکن ایک جو معیار ہے وہ یہ دیکھیے کہ ان تمام فرقوں کے باوجود کنسنسس نہیں ہو پایا، اتفاق رائے نہیں ہو پایا۔ اگر کوئی سنی کے بارے میں رائے رکھتا ہے یا کوئی شیعہ کے بارے میں رائے رکھتا ہے یا اہل حدیث کے بارے میں رائے رکھتا ہے تو اختلاف آراء موجود ہیں اس کے اوپر، امہ کا کنسنسس نہیں ہو پایا ہے کہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر امہ کا کنسنسس جس چیز پہ ہو پایا ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی بات ہے، اور پاکستان میرا خیال ہے کہ شاید لگتا ہے کہ بہت متشدد ہے اس معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت سے اسلامی ممالک میں جا کے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ وہ ممالک بھی، اسلامی ممالک بھی ہم سے کہیں زیادہ سینسٹیو ہیں، کہیں زیادہ حساس ہیں، ان کے قوانین بہت زیادہ کڑے ہیں، ان کے ضابطے بہت زیادہ کڑے ہیں۔ تو اس کو ایک عمومی فرقہ واریت کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی یہ فرقہ واریت کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب بنیادی طور پر آپ ایک چیز طے کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب وہ مسلمان ہونے کے ناطے پھر نیچے آپ درجہ بندیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے عقائد پہ بحث کرتے رہتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی جزیات پہ بحث کرتے ہیں، لیکن اگر اس انتہا سے بھی آگے نکل جائیں اور فرقہ بندی کی کسی خاص معراج کمال پہ پہنچتے ہوئے کسی ایک فرقے کو کافر بھی قرار دے دیں، اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا، اس پہ امہ کا اتفاق رائے نہیں ہوتا، لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ختم نبوت سے کسی بھی پیرائے میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی جواز پر کسی بھی بہانے پر تھوڑا سا بھی انحراف جب آتا ہے اور تشکیک کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا میں اس کو رسالت کی توحید کہتا ہوں، ایک تو باری تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے، یہ رسالت کی توحید کا معاملہ ہے۔ جب رسالت کی توحید کے اندر آپ رخنہ اندازی کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی چھوٹا سا روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی دریچہ ابہام کا پیدا کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا زیاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس رسالت کے قلعے کو آپ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رکھ پاتے، اور جب اس قلعے کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں تو پھر پورے اسلام کی جو عمارت ہے، بنیادی عمارت ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو کچھ علماء کی انتہا پسندی کہنا چاہیے یا فرقہ پرستی کہنا چاہیے یا تکفیر سازی کا جو ان کا ایک رجحان ہے اس میں اس کو لے لینا چاہیے۔ یہ اس رجحان سے ہٹی ہوئی چیز ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علماء نے اس میں کوئی اپج پیدا نہیں کی ہے، کوئی نئی اختراع نہیں کی ہے، کوئی نئی نقطہ آفرینی نہیں کی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو طے کر دی گئی ہیں، ہمارے عقائد کی اساس ہیں، ہمارے عقائد کی بنیاد ہے۔ ان اساسی عقائد کو یا ان بنیادوں کو اگر تشریح و توضیح کی جاتی ہے بعد کے اندر، علماء کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہو تھوڑی سی، لیکن اس کو میں عام فرقہ واریت کے دائرے میں بالکل نہیں سمجھتا۔